بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، ذائچے میں جو سیارگان ہے، آج سورج اپنا برج چینج کر چکے ہیں اور یہ جو برج قوس کو چھوڑ کے اب وہ برج جدی میں چلا گیا ہے۔ اب آنے والے 30 دنوں میں دوستو جو برج جدی میں سورج رہے گا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ اب جو جیسے پریڈکشنز ہوں گی کریں گے۔ لیکن دوستوں نے بہت سارے کمنٹس کیے، بہت مہربانی، اور انہوں نے اسپیشل پوچھا کہ یہ بتائیں جی کہ ہم ذائچہ کیسے بنوائیں۔ دو قسم کے ذائچے ہیں دوستو۔ پہلا ذائچہ ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ، پلیس آف برتھ دیتے ہیں۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ اگر آپ ٹوئن ہیں تو آپ اپنا نمبر بھی بتائیں گے کہ بچوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے یا دوسرا ہے۔ تیسرا بات یہ ہے دوستو کہ آپ کو تاریخ پیدائش اور اندازاً وقت پیدائش اور جب آپ وقت پیدائش بھیجیں گے تو اندازاً، جیسے فرض کریں اب بزرگ کوئی کہتے ہیں کہ یار آپ عصر سے مغرب کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، تو یہ جو ذائچہ ہے وہ اس ٹائم کے مطابق بنے گا۔ اور اس میں جو میری ریسرچ ہے، جو ذاتی میں نے ریسرچ کی ہے دوستو، وہ میں نے ہاتھ کا پرنٹ منگواتا ہوں ہر بندے کا۔ ایک بات بتاتا چلوں دوستو کہ میں کوئی پامسٹ نہیں ہوں، ہاتھ نہیں پڑتا، نہ مجھے آتا ہے۔ میں صرف اس کا سٹرکچر دیکھتا ہوں کہ جو ستارہ منتہی ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ذائچے میں، کیا یہ عصر کے ایگزیکٹ وقت کا ہے یا مغرب کے ایگزیکٹ وقت ہے۔ اب یہاں میں ایک بات علمی طور پہ بتاتا چلوں دوستو کہ زمین جو ہے آسمان کے سامنے سے گزر رہی ہے اور اس کی موومنٹ ہے تقریباً، یہ آپ سمجھیے کہ 4 منٹ میں 1 درجہ طے کر جاتی ہے، تقریباً 4 منٹ میں 1 درجہ۔ اس میں کچھ ایرر بھی ہے جو میتھمیٹیکلی ہے، وہ بھی درج ہوتا ہے۔ خیر، تو اب جب زمین موو کر رہی ہے، مسلسل سفر کر رہی ہے دوستو، تو اب آپ کا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا طلوع برج کیا ہے۔ جب آپ پیدا ہوئے، فرض کیجیے آپ لاہور میں پیدا ہوئے، تو اس وقت 4 بجے ہیں، تو لاہور کی جو سرزمین ہے، جتنے درجے عرض بلد پہ واقع ہے، وہ حصہ آسمان کے کس حصے کے سامنے پہنچا، اس کی جو میئرمنٹ ہے وہ ہم نے دیکھنی ہوتی ہے کتنی پہنچی۔ ٹائم کے مطابق ہم اس میں جمع کرتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس برج کا وقت تھا، لہٰذا آپ کے پیدا ہونے والی عادات یہ ہیں۔ آج تک میں نے جو ڈیٹا کلیکشن کی، جو میں نے ریسرچ کی دوستو، میں اسی پہ قائم ہوں۔ کبھی بھی 1 مہینے میں ایک برج نہیں چل سکتا۔ سب لوگ، نہ یہ علم انہوں نے پڑھا، نہ انہوں نے تحقیق کی، نہ انہوں نے سوچا، نہ انہوں نے سمجھا۔ اب آگے بہت ساری باتیں آشکار ہوئیں، کتابوں پہ کتابیں لکھتے گئے اور ان کتابوں کی فوٹو اسٹیٹیں بکنے لگ گئیں۔ لکیر کے فقیر، میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک صاحب تھے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، تو وہ کہہ لیں جی زول ہمیشہ نیس ہے۔ میں کہا جی آپ آرام سے بیٹھیں، زول ہمیشہ نیس نہیں ہوتا، زول تو پازیٹیو ہوتا ہے، لیکن اس کی کمیونیکیشن دیکھنی پڑتی ہے کس جگہ پہ ہے اور کیسی ہے۔ میرا ان تمام یہ جو سو کالڈ بیچارے کتابیں پڑھ کے اسٹرالوجر بنے ہوئے ہیں، ان کو آج تک یہی نہیں پتا کون سی چیز کہاں نیگیٹو ہوگی، کہاں پازیٹیو ہوگی۔ خیر، یہ ایک دلیلی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جن دوستوں کے پاس جو پوچھ رہے ہیں اپنا ذائچہ کیسے بنائیں، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہیں ہے، ایک تو دوستو اسکرین پہ میں نے اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیا ہوا ہے، تو سارا ریکارڈ وہی رکھتا ہے، کس کا کتنے بجے باری ہے ذائچہ بنانے کی، یہ نیچے نمبر دیا ہوا ہے، تو اس سے رابطہ کریں۔ اسے آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ فرض کیجئے اب آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ نہیں ہے، آپ مجھے اپنے سوالات جو ہیں وہ ریکارڈ کر کے بھیج دیتے ہیں، تو جس وقت میں آپ مجھے ریکارڈ کر کے بھیجیں گے، اس وقت ملتان، جہاں میں اس وقت فرض کریں بیٹھا ہوں، تو یہاں سے وہ جو ہے اپنا زمین اس وقت کہاں ہے، وہیں سے آپ کا ذائچہ شروع ہوگا اور آپ کے ماضی، حال، مستقبل کی ہر بات آج کے وقتی ذائچے سے پتہ چل جائے گی۔ بلکہ وقتی ذائچہ واحد ایسا ذائچہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اسے کیا پرابلم ہے، کہاں پھنسا ہوا ہے۔
ذائچہ پیدائش مطلب جو ہے وہ بہت طویل و عریض ہوتا ہے، اس کو پڑھنے میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن وقتی ذائچہ تو الجبرا ہے، آپ نے سوال ڈالے، اس نے آپ کو جواب دینا شروع کر دیا۔ تو ہمارے استاد محترم خدا انہیں گری کے رحمت کرے فرماتے تھے کہ جب آپ کو آسٹرالوجی سمجھ آ جائے گی تو سامنے والے کو اتنے سوال نہیں آئیں گے جتنے آپ کو جواب آئیں گے، اور الحمدللہ آج تک یہی ہوا۔ تو خیر دوستو، یہ ذائچہ جن لوگوں نے بنوانا ہے، یہ نیچے نمبر میرے اسسٹنٹ کے دیے ہو، ان سے رابطہ کر لیں۔ وقتی ذائچہ آپ کے سوالات ہیں ان کا بھی جواب آ جائے گا، اور وقت ذائچہ پیدائش بنائیں تو ان کا بھی وہ بھی آپ کا بن جائے گا۔ آج دوستو 21 دسمبر ہے، 2024 ہے۔ آج برج میں اپنا برج جدی میں سورج پہنچ گیا ہے۔ اب یہ پاکستان کے ذائچے کے 10ویں خانے میں پہنچا ہے، اور عمران خان صاحب کے ذائچے کے دوسرے خانے میں پہنچا ہے۔ لیکن دوستو یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت عطارد کی اور مریخ کی نظر جو پازیٹیو ہے وہ قائم ہے۔ آپ سمجھیے 1 درجہ حد اتصال باقی ہے۔ اب یہ جو عطارد ہے اگر 9 درجے پہ چلا گیا تو آخری مراحل میں نظر داخل ہوگی۔ جیسے کل یہ 9 درجے پہ اگر جاتا ہے تو کل آخری دن ہوگا، نظر کامل قائم رہے گی۔ خان صاحب کے ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ بیرون ملک سے انہیں لوگ کھڑے ہوں گے ان کی انتظار میں، اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے، واچ کر رہے ہوں گے، خان صاحب کدھر ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ عطارد کمیونیکیشن کا ستارہ ہے، صحافیوں کا ستارہ ہے۔ آپ نے دیکھا جن صحافیوں نے یہاں پہ بونگی ماری اب وہ پچھتا رہے ہیں، اور جن حکومتی کارندوں نے بھی باتیں غلط کیں اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیپچون اور عطارد یہ دونوں جب ریورس ہوں گے تو افواہیں غلط سامنے آتی جائیں گی۔ جیسے آپ نے سنا خان صاحب کے بارے میں کہ جی ان کو شفٹ کر دیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو مریخ ہے ان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا عطارد کو اپنی پوری طاقت دے رہا ہے، اور عطارد جو ہے اپنی طاقت جو ہے وہ پلوٹو کے ساتھ مطلب شیئر نہیں کر رہا، لیکن اس برج میں موجود ہے جہاں پلوٹو، عطارد اور مریخ اور یہ چیزیں آپس میں کمیونیکیشن بہرحال ان کی ہے۔ اور میں یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو 3 ستاروں کی ساتھ نظر ہے یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو ذائچہ پیدائش ہے اس میں زحل اور نیپچون کا بہت مقام ہے، چاند کا بھی بڑا ان کے ذائچے میں مقام ہے۔ اور آپ دیکھیے جو میں نے عرض کیا کہ آل آف اے سڈن جو ہے صورتحال، آپ دیکھیے ٹرمپ نے الیکشن لڑنا شروع کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ٹرمپ کو عمران خان کا اتنا فائدہ نہیں ہے، عمران خان کو ٹرمپ کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا ٹرمپ کو عمران خان کا فائدہ ہے۔ اب اس میری بات کو ذرا ذہن میں رکھیے دوستو، جو ان کے وہ رچرڈ صاحب ہیں جو ان کے وزیر بنائے گئے ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ کیا عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ اس کے ویوز کتنے آئے، وہ بھی حیران ہو گیا کتنے ویوز بھی آ سکتے ہیں میرے ٹویٹ پہ۔ اب یہ جو بات بھی کمیونیکیشن کی ہے یہ دوستو اصل میں بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ مریخ کی اور عطارد کی کمیونیکیشن ہوئی۔ عطارد خان صاحب کے ذائچے میں بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ ان کے حال کے 2 خانوں کا مالک ہے، 2 خانوں کا مالک مشتری ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت ذائچے میں جو صورتحال ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے۔ عطارد اس وقت بھی مشتری کے گھر میں ہے، مشتری اس وقت بھی عطارد کے گھر میں ہے۔ اور یہ جو صورتحال ہے دوستو یہ ایک ایسی ہے جس کی پریڈکشن ابھی تھوڑی تھوڑی میں آپ سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ معاملات جن میں خان صاحب کو الجھانے کی کوشش کی گئی وہ ختم ہونے کی سمت میں جائیں گے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، یہ وہ والی صورتحال ہے، ان کی سب تدبیریں الٹ ہو جائیں گی۔ اب جیسے جیسے وقت گزرے گا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ٹرائنگل بنی تھی زہرہ کی اور مشتری کی، یہ بڑی پازیٹیو ہے۔ اب خان صاحب کے ذائچے میں جو ٹرائنگل بن چکی وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اب جو سورج ہے وہ ان کے فیوچر کے خانے میں چلا گیا ہے برج جدی میں، گو کہ یہاں سورج کو اتنی طاقت حاصل نہیں ہے،
مگر جو ہی چاند خان صاحب کے 10ویں خانے میں آئے گا تو آنے والے وقت میں یہ سورج کے ساتھ انتہائی پازیٹیو نظر قائم کرے گا، اور جتنی یہ پازیٹیو دوستوں نظر قائم کرے گا آنے والے وقت میں جیسے جیسے، تو اتنی ہی صورتحال خان صاحب کی بہتر ہوتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب ایک دلیر آدمی ہیں، وہ اپنے ملک اور اپنی قوم کو سب سے آگے رکھتے ہیں۔ یہ جو نظرات کا آپس میں کمیونیکیشن کا وقت ہے دوستو، یہ تو اب آئے گا، آگے اور بھی آئے گا اور سٹرونگ بھی آئے گا۔ لیکن میں ایک بات یہاں ذائچے کے حوالے سے عرض کرتا چلوں، جو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا کہ راس اور ضم جو ہیں یہ اپنا برج چینج کریں گے، اور یہ جو راس جب برج حوت میں آئے گا تو ضم سنبلہ میں آ جائے گا۔ اب جب یہ ضم سنبلہ میں آئے گا دوستو، یہ صورتحال کچھ کی کچھ ہو جائے گی، کیونکہ اب زحل نے راس کو یہاں کراس کرنا ہوگا برج حوت میں۔ جب راس کو زحل کراس کرے گا نا دوستو، تو یہ وہ وقت ہوگا جو آنے والے وقت میں ہوگا، لیکن موجودہ حکمرانوں کو ونس اپون اے ٹائم کر جائے گا۔ یہ ایک وقت ہوتا تھا، ایک ہوتے تھے میاں شہباز شریف صاحب، ان کی حکومت ہوتی تھی، ایک وقت تھا پیپلز پارٹی کا صدر تھا، بالکل مانتے ہیں یہ دوستو، وہ والی باتیں آنے والی۔ اور جنہوں نے یہ غلط عہدے لیے ہوئے ہیں، جو بنے ہوئے ہیں جی ہم یہ ہیں، ہم تو آگے ہیں، ہم بیٹھ گئے ہیں جھوٹ فراڈ کر کے، یہ جو عطارد اور مشتری یہاں پہ ہیں دوستو خان صاحب کے ذائچے میں، جو اب بات سامنے آ رہی ہے کہ چھینا ہوا مینڈیٹ واپس کیا جائے، یہ بات اس طرف جائے گی۔ اور ذائچے میں نے عرض کیا کہ جو ہی سورج برج دلوں میں پہنچے گا تو صورتحال کچھ کی کچھ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ جو آج سے 30 دن بعد کی جو صورتحال ہے دوستو، وہ بہت حیرت انگیز ہو جائے گی۔ یہ آنے والے 30 دن جو ہے یہ تھوڑا آنکھ مچولی، تھوڑا ادھر ادھر باتیں چلیں گی، لیکن خان صاحب کی رہائی کے اوپر اب کوئی کمپرومائز نظر نہیں آتا کہ ان کی رہائی ہونی ہونی۔ یہ جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، جتنا مرضی رکاوٹیں کھڑی کر لیں، جو مرضی یہ کر لیں، اللہ کا حکم قوی ہے اور اللہ کا حکم غالب ہے، جو اللہ کرے گا بہتر کرے گا۔ لیکن ہماری آسٹرالوجی بھی یہاں کھڑی ہے اور ہم بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، کیسے یہ خان صاحب کو جیل میں رکھیں گے۔ یہ دوستو اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ یہ شرک ہے، یہ ایک الجبرا ہے، اور الجبرے کو ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کرنٹلی دوستو ذائچے میں جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو سٹارز کی آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہے، اور پلوٹو نے اپنا گھر چینج کر لیا ہے۔ اب جتنے درجے پلوٹو آگے آتے جائے گا، اتنی سمجھیے کہ ایک بہت بڑی سٹرونگ دیوار جو ہے وہ حائل ہونا شروع ہوگی ماضی میں اور حال میں۔ جو پاکستان میں ماضی میں باتیں تھیں وہ اب حال میں نہیں ہوں گی۔ میں نے آپ سے متعدد دفعہ عرض کیا کہ ستارے کہہ رہی ہیں کہ پہلے والی باتیں نہیں ہوں گی، اب نئی باتیں سامنے آئیں گی، اور یہ جو لوگ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں نا دوستو، یہ بھی سامنے آئیں گے، پردہ نشین سامنے آئیں گے آنے والے وقت میں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا کام مطلب پیچھے جیسے ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلانا، وہ اب ان کی باری ختم ہو چکی ہے۔ ذائچے میں جو سٹارز ہیں وہ ریئل باتیں کر رہے ہیں، ریئل باتیں، اور یہ جتنے بھی عمران خان کے مخالفین جو مطلب پیچھے بیٹھ کے اور بڑا ایسے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے حکومت میں ہمارا بڑا حصہ ہے، عمل دخل ہے، اور حکومت جو ہے وہ ہم اس کے ساتھ ہیں، اور ہمیں کبھی بھی زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مشکل نہیں آنی، یہ سب مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ 5 دسمبر 2024 کا سورج طلوع ہوگا، ان سب کو ایک ریورس گیئر لگے گا، عمران خان کے مخالفین کو۔ ابھی تو جو اپنا مریخ جو ہے 4 درجے پہ ہے، 6 درجے پہ اس نے اپنی ریورس شروع کی، اور ابھی یہ 2 درجے پیچھے آیا ہے۔ آپ کے سامنے انٹرنیشنل لیول پہ خان صاحب کے حق میں جو
قراردادیں آ رہی ہیں اور جو خان صاحب کے حق میں بیانات اب آنا شروع ہو گئے ہیں کہ فری عمران خان، فری عمران خان. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ستارے جو اعلان کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی چابی ان کی جیب میں ہے. آج میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ نیچے ٹویٹ کرتے تھے کہ جی کہاں چابی ان کی جیب میں ہے، آج مجھے بتائیں کہ چابی کدھر ہے. اور جتنا میں نے آسٹرالوجی سیکھا، جتنا میں نے پڑھا، اس میں صورتحال یہی سامنے آتی جا رہی ہے کہ خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک. ذائچے میں ابھی بہت ساری مطلب جو ہے آپ سمجھیے کہ باتیں ہو رہی ہیں، اور جتنا یہ خان صاحب کو پابند سلاسل رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا ان کا زوال بڑھتا جائے گا. یہ ذائچہ بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے ستارے آگے آئیں گے وہ ہم انشاءاللہ بیان کرنے کی ضرور کوشش کریں گے.